یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا، 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 یا شہید کربلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ستارے کربلا کے ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ ماہ محرم الحرام جو کہ بڑا ہی پیارا، حرمت والا، برکت والا مہینہ ہے، اس میں جہاں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں، انہی واقعات کے اندر ایک بڑا ہی دل کو دہلا دینے والا واقعہ کربلا بھی ہے، جسے ہم ہر سال سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور یہ واقعہ کربلا ہمیں یقین مانیے کہ بہت کچھ پیغام دے جاتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے، صبر اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ہمیں یہاں سے درس ملتا ہے، امتحانات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا درس ملتا ہے، بہت کچھ قربانی یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہم نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور یزید پلید جس کی حکومت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن پیاسا اور بھوکا رکھ کر شہید کیا گیا، اس کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ بدبخت کون تھا اور اس کے کارنامے کیا تھے، اور کن وجوہات کی بنیاد پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس کو اپنا امیر اور خلیفہ نہیں مانا، اور اس کے جو بد اعمال تھے، اس کے سیاہ کارنامے تھے، ان کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عظیم صحابی ہیں، عظیم صحابی رسول ہے، نبی پاک کی اولاد پاک سے ہیں، اور نبی پاک کی جو آل ہے، نبی پاک کی مبارک اولاد ہے، بڑی برکت والی ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں پھر سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حاجی شبیر صاحب، حضرت کو پھر سے خوش آمدید کہوں گا، مرحبا کہوں گا۔ انشاءاللہ آج بھی ہم بڑی پیاری باتیں کریں گے، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم مزید واقعات کی طرف بڑھنے سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے تعارف تو بیان کیا تھا، ان کا تو پورا ہی خاندان، جیسے پچھلے بات ہوئی تھی نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، نبی پاک کا تو ہر ہی بچہ جو ان کے خاندان کا بڑی ہی برکتوں والا ہے۔ بطور خاص نبی پاک کے جو اہل بیت ہیں، نبی پاک کے گھر والے ہیں، اور ان کے اندر بھی خاص طور پر آپ دیکھیں تو امام حسن مجتبیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، اور دیگر جتنے بھی اہل بیت اطہار نبی پاک کے ازواج مطہرات ہیں، ان کے بھی بڑے فضائل ہیں، بڑے مرتبے ہیں۔ اس سے پہلے بھی شبیر بھائی ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بیان کرنے کی آپ نے سعادت حاصل کی تھی، اور بطور خاص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے تذکرہ کیا، ان کے کمالات بیان فرمائے تھے جی۔ لیکن چونکہ یہ تو گھرانہ ہی پورا سبحان اللہ برکتوں والا ہے، وہ شعر نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اس گھرانے میں تو بچہ بچہ ہی نور والا ہے۔ بطور خاص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی امام حسن، آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور آپ کے والد امام حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی گھر والے ہیں یقیناً بڑی فضیلتوں والے ہیں۔ تو شروع میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ان کے فضائل اور ان کے کمالات بیان فرمائیں، پھر اور جو ان لوگوں سے، ان اہل بیت اطہار سے نفرت کرتے ہیں، جو بغض رکھتے ہیں، ان کے لیے جو وعید نبی پاک نے بیان فرمائی ہے، اگر اس سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم آگے واقعات کی طرف بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات، سید، یہ جو نسل چلی نا، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ آپ سے چلی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا ہی شان ہے،
اور اس میں بھی جو سادات سید ہے، پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کی جو آل مبارک ہے، اس کی فضیلت واقعی بہت بڑی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی ان کی فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ خود پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں قیامت کے دن اسے اس کا صلہ عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے، حج پر راستے میں ایک سادات عورت کو دیکھا کہ 3 دن کا فاقہ تھا، کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، سارا مال جو حج کے لیے جا رہے تھے نا، سارا مال دے دیا، بولے یہی میرے لیے حج ہے، اللہ، اور ساتھ والوں کو روانہ کیا۔ جب واپس آئے تو انہوں نے مبارکبادی دی کہ اللہ آپ کا حج قبول کریں، تو بولے آپ ایسی دعا کیوں دے رہے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ کیا مینا میں نہیں تھے، مزدلفہ میں نہیں تھے، طواف میں نہیں تھے؟ بولے یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تو تھا نہیں، میں تو یہیں رک گیا تھا، کوفہ میں گیا تو تھا نہیں میں۔ جو آتا یہی باتیں بیان کرتا۔ رات جب وہ سویا نا بندہ، اللہ کے نیک بندے تھے، سوئے، پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام خواب میں تشریف لائے۔ ہم کتنے، آپ کا جو فرمان عالی شان تھا اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ہم کتنے لوگ اس بات پر آپ کو بتائے کہ تم نے حج کیا ہے۔ اللہ پاک نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ مقرر فرمایا جس نے تمہارے بدلے حج کیا اور قیامت تک حج کرتا رہے گا۔ اللہ، جو ہماری آل کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ہم اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کو 500 درہم تھے، اس کے بدلے 500 دینار بھی اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی بہت ساری برکتیں، واقعی سادات کی خدمت کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی یعنی بھلائی کرے گا، اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ قیامت کے دن مجھ سے ملے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امن ہے، اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے باعث امن ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ اگر طرز میں بھی اگر آپ سنا دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کا شعر تو مدینہ مدینہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ جہاں اہل بیت کی خدمت کرنے کی فضیلت ہے، اور واقعی یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کی آل کی ہم خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ واقعی جو بھی سادات کرام ہیں نا، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، ان کی کوئی تکلیف پریشانی دور کرنی چاہیے۔ واقعی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ علی بھائی، جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، ان کے لیے تو بڑی وعید بھی ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار جو شخص اہل بیت کی بغض و عداوت پر مرا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہے، اور آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت سے بغض و عداوت کی حالت پر مرا، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایمان پر نہیں مرا، اور کان کھول کر سن لو، جو شخص اہل بیت کی بغض و عداوت پر مرا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ اللہ باغ جنت کے ہے بہرے مدح خوان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان سے نفرت کرتے ان کے سائے سے بھی اللہ پاک ہمیں
محفوظ فرمائے. اس کے لیے صحبت جو ہے نا یہ عاشقان رسول کی ہونی چاہیے. جو اہل بیت سے محبت کرتے اور ادب کرتے نا ان کی صحبت میں رہیں گے نا ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے نا بڑا پیارا ماحول ہے. اس میں جو آتا ہے نا وہ پیارے آقا سے محبت کرنے کا جو اس کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے. صحابہ سے محبت کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے, ادب بڑھ جاتا ہے, اہل بیت سے محبت بڑھ جاتی ہے. تو ایف جی این چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رکھے. انشاءاللہ عشق رسول بھی, عشق صحابہ بھی, عشق اولیاء بھی, عشق اہل بیت بھی انشاءاللہ بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. بلکہ ابھی تو موقع ہے, آپ کو دعوت دیتا ہوں 8, 9, 10 محرم, آج 8 محرم ہے نا, 8, 9, 10 محرم کو پورے ہند بھر سے ماشاءاللہ مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سفر کر چکے ہیں. آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں, آپ باقی رہ گئے اپنے گھر پر ہیں, جلدی جلدی تیاری کریں. جہاں مدنی قافلہ آیا ہوا ہے آپ بھی شرکت کر لیں. انشاءاللہ اہل بیت کی خوب خوب برکتیں حاصل ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. اور اتنے ان کے فضائل ہیں, اتنے کمالات ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے جو گھرانہ ہے, نبی پاک کا جو گھرانہ ہے اہل بیت اطہار, یعنی جو بھی سادات کرام ہیں ان کے یہ فضائل بیان کیے گئے ہیں جو کہ اس گھرانے کے یعنی جو بھی فرد ہوگا جو ان سے محبت رکھے گا ان کے نسب کی وجہ سے اللہ پاک اس کو برکت عطا فرمائے گا. اور جو بغض رکھے گا, نفرت رکھے گا, ان کے نسب کی وجہ سے اللہ پاک اسے غارت فرما دے گا. جب ان کے گھر کے عام افراد کے لیے, جو کہ ہمارے لیے تو الحمدللہ ہر فرد ہی خاص ہے, لیکن ان کے گھرانے کے اعتبار سے جو افراد ہیں ان کے اتنے فضائل ہیں, ان سے محبت کا اتنا صلہ ملے گا جو اس گھرانے کے سرداران ہیں سبحان اللہ, جن سے آگے یہ نسل پاک چلی ہے, امام حسن, امام حسین رضی اللہ عنہما. اب ان سے جو معاذ نفرت کرے, یزید پلید ہے, یا جو سامنے اتنا بڑا لشکر جو اہل بیت اطہار کے سامنے کھڑا ہوا تھا 22,000 کا لشکر, ان بدبختوں نے ان کے ساتھ یہ برا سلوک کیا, ان سے نفرت بھی یقیناً بہت سے لوگوں نے کی ان میں سے. تو ان کا جو انجام ہوا ہے خیر وہ تو ایک پوری الگ داستان ہے. تو ان لوگوں نے جو برا سلوک کیا اور اللہ پاک نے ان کو دین اور دنیا دونوں کے اندر ہی تباہ و برباد کر دیا. اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنا نصیب فرمائے. ناظرین آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ, اور اب ہم شروع کرتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یزید کا معاملہ پیش ہوا اور یزید جب تخت پر بیٹھا اور اس بدبخت نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور اس نے شہروں کے اندر مختلف علاقوں کے اندر جب اپنے قاصدین کو بھیجنا شروع کیا اور لوگوں سے بیعت لینے کا معاملہ شروع ہوا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا تھا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے, اس کی حرام کاریوں کی وجہ سے, اس کے جو دیگر معاملات تھے جو سنت رسول کو مٹانے والے تھے, بدعات کو عام کرنے والے اس کے معاملات تھے, اس وجہ سے آپ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا. پھر یہ کس طرح معاملہ ہوا, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح آپ مدینے سے مکہ تشریف لے کر آئے, وہ کیا واقعہ تھا, میں چاہوں گا کہ اگر آپ یہاں سے حاجی صاحب اس کو شروع فرمائیں. جیسے ہی یزید تخت پر بیٹھا, جی اب اس نے بیعت لینا کہ بھئی مجھے امیر المؤمنین مانو, مجھے خلیفۃ المسلمین مانو. تو اس نے بیعت لینا شروع کی, الگ الگ ملکوں میں اپنے قاصد بھیجیں. مدینے میں بھی اس وقت کا جو اس کا گورنر تھا یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ بھی بیعت قبول کریں. آپ تو جانتے تھے کہ یہ فاسق و فاجر ہے, اس کی بیعت کرنا مطلب کہ اس کی جو فسق و فجور ہے, اس کے جو غلط کام ہے, حرام کام ہے, اس کو قبول کرنا ہے. اور یہ تو ایک طریقے سے آپ اگر اس کی بیعت کر لیتے تو جو وہ کر رہا ہے اس کو سند مل جاتی, دلیل ہو جاتی کہ جناب کہتے ہیں نا مہر لگ گئی کہ یہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. آپ کیسے قبول کر سکتے تھے, آپ نے قبول نہیں کیا. اور اس وقت جو صحابی رسول حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی قبول نہیں کیا, حالانکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ جان کا بھی دشمن بن جائے گا, مسائل بھی ہوں گے, پرابلم بھی ہوگی, مگر آپ نے قبول نہ کیا. کیوں کہ قبول کر لوں تو پھر رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے یہ ہو جائے گا کہ یزید نے جو کام کی وہ صحیح کی ہے. تبھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیعت کی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی بیعت کو قبول نہ کیا. اور اگر آپ قبول کر لیتے نا تو وہ آپ کی بہت عزت بھی کرتا, مان بھی دیتا, اور بھی بہت ساری خدمتیں کر دیتا, مگر آپ نے اس کی پرواہ نہ کی, ان خدمت کو قبول بھی نہ کیا اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی, اور آپ نے اس کی بیعت کو قبول نہ کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ
اس نے جب پتہ چلا کہ آپ نے میری بیعت کو قبول نہیں کیا تو وہ تو تھا پہلے سے دشمن تو تھا ہی, دشمنی تو بھری ہوئی تھی اس کے دل میں, اور دشمنی بڑھ گئی اس کی. اب چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی انکار کیا, اب پرابلم سٹارٹ ہو گئی, شروع ہو گئی. تو روایت میں آتا ہے کہ اسی رات جب منع کیا گیا, اسی رات آپ کو کسی حکمت کے تحت مدینہ شریف سے ہجرت کرنی پڑی. اسی رات, اسی شب آپ کو وہاں سے سفر کرنا پڑا. اب علی بھائی, وہ مدینہ جس کو دیکھنے کے لیے بندہ تڑپتا ہے, مدینے سے محبت, جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان, جہاں پر آپ نے زندگی گزاری, آنکھ کھولی مدینے میں, زندگی گزاری مدینے میں, وہ بابرکت شہر بھی آپ کو چھوڑنا پڑا. آپ قبول کر لیتے تو کوئی پرابلم نہیں تھی, آپ قبول نہ کیا, کیسے کرتے ہیں؟ آپ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے ٹکڑے ہیں, آپ کیسے قبول کرتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ چھوڑنا پڑا. وہ وقت بھی کیسا ہوگا علی بھائی کہ آج کہتے ہیں نا, ہم جیسا گنہگار عاشق رسول بھی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, تو جب مدینہ چھوٹتا ہے نا, بڑا غم ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے نواسے نے مدینہ چھوڑا ہوگا, ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, کتنی پرابلم ہوئی ہوگی. تو بامر مجبوری آپ کو اسی رات مدینہ چھوڑنا پڑا. مکے کی طرف آپ نے سفر اختیار کیا اور پھر مکے پہنچے. اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے, چونکہ یہ جو حالات تھے بڑھتے چلے گئے, اب جو کوفہ والے تھے انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکتوب, لیٹر بھیجنا شروع کیے کہ حضور آپ تشریف لے آئے, اس نے اس طرح کا معاملہ کیا ہوا ہے یزید نے, ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتے, ہم تو اہل بیت کے ماننے والے, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, آپ یہاں کرم فرما دیں, آپ یہاں تشریف لے آئیں, ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دیں گے اور اس کی بیعت ہم قبول نہ کریں گے. دوسرا, اگر آپ تشریف نہیں لاتے تو کیا ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں, یعنی یزید کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دے دیں, پھر قیامت کے دن یعنی کہتے ہیں نا جواب دہی کا معاملہ. حالانکہ آپ چاہتے نہیں تھے کہ یہ سارے معاملات ہوں, مگر چونکہ مجبوری والے معاملات سامنے آ گئے تھے اور امت کو بچانا بھی تھا, امت کی رہنمائی بھی کرنی تھی, اور اس بدکار کی بیعت لوگ کر لیں یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کا بھی سفر کیا. اب مکے کا جب سفر ہوا, وہاں پہنچے اور سارے معاملات, اب جو یہ خطوط آنا, لیٹر آنا, ایک روایت کے مطابق 150 کے قریب خطوط آئے, جس میں آپ کو دہائی دی گئی, واسطے دیے گئے, ہم سب تیار ہیں, جان مال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, بس آپ آ جائیں, ہم بیعت کرنے کے لیے سارے تیار ہیں. یہ سارے وعدے ارادے ساری باتیں ہیں. اب آپ نے چند صحابہ کرام جو موجود تھے ان کو جمع کیا, جس میں اکابر صحابہ کرام جیسا کہ حضرت ابن عباس, حضرت ابن عمر اور حضرت جابر و حضرت ابو سعید و حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہم, ان سب صحابہ کرام سے آپ نے رائے مشورہ کیا کہ ایسے حالات ہیں, اب مجھے کیا کرنا چاہیے. لوگ بلا رہے اور لوگوں کے حالات ایسے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام جانتے تھے, کیونکہ کوفہ والوں کی پہلے بھی آپ کے والد کے ساتھ جو انہوں نے معاذ اللہ عز و جل جو سلوک کیا اور جو معاملات تھے ان کے, اور ان کی بے وفائی مشہور تھی, صحابہ کرام نے منع کیا کہ آپ حضور نہ جائیں, آپ وہاں کا سفر نہ کریں, بھلے بلا رہے آپ کو مگر آپ سفر نہ کریں, یہ وعدے کے پابند نہیں ہیں, یہ وفا کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو جب صحابہ کرام سے مشورہ ہوا, سب نے منع کیا, تو آپ نے پھر ایک اتنی ساری ڈیمانڈیں آ رہی تھیں, تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ پہلے حالات معاملات کو چیک کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ پہلے جائیں, پہلے حالات معاملات دیکھیں, پھر آپ ہمیں خط بھیجیں, تاکہ جو صحابہ کرام اس وقت مشورہ ہوا وہ منع کر رہے ہیں, تو اگر حالات درست ہوں گے تو میرا آنا ہو جائے گا, اگر حالات درست نہیں ہے تو نہیں جانا ہوگا, تاکہ صحابہ کرام کے ساتھ جو مشورہ ہوا, جو رائے طے ہوئی ہیں اس پر عمل بھی ہو جائے گا. تو یہ مشورہ قبول ہوا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سفر کوفہ کا شروع کیا. اب آپ جب گئے تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں, حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم, یہ بھی آپ کے ساتھ تھے. تینوں نے آپ نے سفر راہ خدا کا, یہ
یہ یوں کہہ لیجئے کہ کربلا کی طرف سفر کی شروعات ہوئی ہے. سبحان اللہ. حالانکہ اس سے پہلے سفر کی شروعات تو مدینے سے مکے کی طرف ہو گئی تھی. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کوفہ سے ڈیمانڈس آ رہی تھیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے مطالبے کیے جا رہے تھے، تو آپ نے اب یعنی وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، معاملات کو دیکھنے کے لیے اور امام حسین کی بیعت لینے کے لیے جو نا آپ نے اپنی بیعت لینے کے لیے امام حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا. اب یہ وہاں پر جا رہے ہیں، امام حسین اس کے بعد پھر جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، پھر کس پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں شہزادے یہ روانہ ہوئے. اب کوفہ کی طرف جو سفر کی شروعات ہوئی، یہ پہلا سفر تھا. ٹھیک ہے. آپ جیسے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو مختار بن ابی عبید کے مکان پر آپ نے قیام فرمایا. کوفہ پہنچ کر کے آپ نے قیام کیا. تو جیسے ہی خبر عام ہوئی نا کوفہ کے اندر کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، تو ان کی زیارت کے لیے لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے. بتایا جاتا ہے روایت میں تقریباً 12,000 کے قریب لوگ جمع ہو گئے آپ کی زیارت کے لیے. اور پھر اس وقت جو ان کی محبت، عقیدت، یہ سارے معاملات دیکھیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ اتنے گرویدہ ہے، اتنی عقیدت، اتنی محبت کر رہے اہل بیت سے. تو آپ نے چونکہ حالات سازگار پائے کہ ماشاءاللہ قوم محبت کر رہی ہیں. پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے مکتوب لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ یہاں کے معاملات درست ہے، اچھے ہیں، لوگ بڑی عقیدت کرتے ہیں، بڑی التجائے کر رہے ہیں، بڑی محبت کر رہے ہیں، اور وہ راضی ہے کہ آپ بس آ جائیں تاکہ آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیں. یزید کی بیعت کرنا نہیں چاہتے ہیں. یہ سارے جو معاملات ہوئے، آپ نے خط لکھا، خط روانہ ہوا. اب اس وقت نعمان بن بشیر، یہ ایک صحابی رسول تھے، وہ وہاں کے گورنر تھے. انہوں نے بھی جب یہ حالات، چونکہ یزید تو اس کے خلاف تھا نا ان معاملات کے، مگر چونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، تو آپ نے کچھ بھی روکا نہیں. بس آپ نے سمجھایا کہ بھئی یہ دیکھ لینا سارا معاملہ سنبھل کر کے. آپ نے کچھ روکا نہیں. اب ہوا ایسا کہ مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے، یہ دونوں نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت اور عقیدت کا جوش بڑھتا چلا جا رہا ہے. یعنی یہ آئے ہوئے ہیں اور ان کی محبت بڑھ رہی ہے اور لوگ جھونک در جھونک ان کے پاس آ رہے ہیں، ان کے لیے کہتے ہیں نا ان کی محبت میں جمع ہو رہے ہیں. ہزاروں آدمی جمع ہو چکے ہیں. اب یہ بھی بتایا گیا کہ نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی ہے. ان کے اس معاملات پر کارروائی کرنی چاہیے، کوئی کارروائی نہیں کی ہے. جیسے یزید پلید کو پتہ چلا، اطلاع ملی، اس نے فوراً نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کروا دیا کہ اب آپ گورنر نہیں، ان کی ذمہ داری جو تھی وہ ختم کر دی فوراً کہ تم نے میرے خلاف معاملہ ہو رہا ہے اور تم نے کوئی قدم نہیں لیا. اور عبید اللہ بن زیاد، یہ بھی بڑا عالی موالی تھا، بدبخت تھا، اس کو جو کہ بصرہ میں اس وقت گورنر تھا، اس کو وہاں سے روانہ کیا کہ تم جاؤ اور یہ سارے معاملات کو نپٹو، یہ جو حالات بن رہے تم جا کر اس پر قابو پاؤ. اب یہ بڑا مکار اور عیار تھا، یہ بھی مطلب یزید کی کہتے ہیں کاپی تھا. تو یہ بصرہ کے لیے روانہ ہوا. اب چونکہ بصرہ کے لیے جیسے روانہ ہوا تو مقام روایت میں آتا ہے کہ یہ فوج کے ساتھ روانہ ہوا تھا. مقام قادسیہ میں جب پہنچا تو صرف پوری فوج کو وہیں روک دیا. اب اس نے چالاکی کی، مکاری کی، کیونکہ اگر یہ فوج کے ساتھ داخل ہوگا تو وہاں بڑی تعداد ہے، یہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے. اب اس نے حجازیوں والا لباس پہنا، یعنی جو مکے مدینے والا وہاں کے جو لوگ لباس پہنتے تھے وہ والا لباس پہنا، اور اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمی ساتھ میں رکھے. یعنی اس نے مکاری یہاں پر مکاری سٹارٹ کی. اس نے پہلے سے مکار تھا، مکاری سٹارٹ کی کہ اگر میں پوری قوم لے کر جاؤں گا تو جنگ کا معاملہ بنے گا اور لوگ ہم پر حملہ کر دیں گے، ہمارا کچھ آنا نہیں ہے پھر. صحیح. تو اس نے لباس چینج کیا، پردہ ڈالا سر پر، اور چند لوگوں کو اونٹ پر سوار کر کے اس وقت پہنچا جو مغرب اور عشاء کے بیچ کا ٹائم تھا. اچھا. اب اس وقت جو لوگوں میں تھا نا کہ امام حسین آنے والے، امام حسین آنے والے، کیونکہ مسلم بن عقیل نے خبر تو پہنچا دی تھی کہ حالات معاملات آپ تشریف لائے، حالات سب درست ہیں. اب لوگ انتظار میں تھے کہ امام حسین آنے والے. اب جیسے یہ قافلہ دکھا چند لوگوں کا، لباس بھی وہی تھا چونکہ اس نے چال چلی تھی،
تو لباس وہی تھا, چادر رکھی ہوئی تھی, تو لوگوں نے تو نعرے لگانا شروع کر دیے, مسرت کا اظہار, مطلب کہ محبت کا اظہار کہ امام حسین تشریف لے آئیں. اللہ اب قوم پیچھے پیچھے, یہ آگے آگے, حالانکہ اس کا دل بہت جل رہا تھا کہ اتنی ساری محبت امام حسین سے اور لوگ اتنی محبت کر رہے ہیں ان سے, مگر کچھ بولا نہیں. اس عیاری اور مکاری کے ساتھ اس نے کام لیا اللہ اور سیدھا یہ کوفہ میں انٹر ہو کر گورنر ہاؤس پہنچ گیا. جیسے گورنر ہاؤس پہنچا تو لوگوں کو اب پتہ چلا کہ یہ امام حسین نہیں ہے, اللہ اکبر. یہ تو عبید اللہ بن زیاد آیا ہوا ہے. اب جناب لوگ بڑے مایوس بھی ہوئے کہ امام عالی مقام نہیں تھی, تو یہ شخص تھا, ہم تو مطلب کچھ اور سمجھ رہے تھے. اب جیسے یہ داخل ہو گیا گورنر ہاؤس میں, عبید اللہ بن زیاد نے رات گزار کر صبح کو اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا, دھمکایا, طرح طرح کے ہیلوں سے حضرت مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا. جو آپ کے ساتھ قوم تھی اس کو منتشر کیا. حضرت مسلم نے ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت فرمائی. ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک فوج کے ساتھ دشتہ, یعنی پوری فوج کے ساتھ ہانی کے مکان پر بھیج کر اس کو گرفتار کر منگایا, اس کو گرفتار کروا لیا اور قید کر لیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ کوفہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو بھی قید کر لیا اور سب کو قلعے میں نظر بند کر دیا. جب قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو قلعے میں نظر بند کر دیا گیا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کو پکارا. روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 40,000 کے قریب قوم جمع ہو گئی آپ کے پکارنے پر, کیونکہ یہ سارے حالات آپ نے دیکھیں. قوم جمع ہو گئی. آپ نے باقاعدہ یہ چاہا کہ میں پہلے اس کو سمجھاؤں, عبید اللہ بن زیاد کو سمجھاؤں کہ یہ سارے معاملات ختم کر دیے جائیں, لڑائی کے معاملات نہ ہوں. تو آپ نے یہ کوشش کی اور تھوڑا وقفہ اس میں گزر گیا. اب چونکہ یہ بھی اللہ کی مشیت تھی, جو مقدر میں تھا, اللہ پاک نے جو چاہا وہی ہوا. بالکل. تو آپ نے تھوڑا وقفہ کیا, اس میں اس کو ٹائم مل گیا عبید اللہ بن زیاد کو, اور اس نے یہ جو قید کیے گئے تھے نا ان کو اور ڈرایا, دھمکایا کہ تمہاری قوم کو سمجھاؤ ورنہ تمہاری حالت خراب ہو جائے گی. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا کہ تم ان کا ساتھ چھوڑ دو. روایت میں آتا علی بھائی شام تک جو ڈرایا دھمکایا گیا تھا قوم کے بڑے لوگوں کو, انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا. روایت میں آتا ہے کہ شام کو آپ کے ساتھ صرف 500 لوگ رہ گئے. اللہ, یعنی 40,000 کا لشکر تھا مگر رہ گئے صرف 500. اور اس میں بھی روایت میں آتا ہے کہ جب مغرب کی نماز پڑھنی آپ نے جماعت قائم کی اور سلام پھیرا تو 500 میں سے بھی ایک بھی نہیں تھا. اللہ, کوئی نہ بچے, سارے کے سارے بے وفا. ڈر گئے کہ اب ہمارا بنے گا کیا, ہمارا گھر کا کیا بنے گا, ہماری اولاد کا کیا بنے گا. اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دیا. یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے امام حسین کو 150 خط لکھے ہیں, اتنی ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں, اللہ کا واسطہ, اور قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں. اور اس طرح ان لوگوں نے اتنی مطلب سمجھیے کہ یعنی کیا کن الفاظ میں اس کو بیان کیا جائے اس بے وفائی کو. اور اس طرح ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے امام مسلم بن عقیل کو پہلے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا, ان کو مطلب امام حسین کا قاصد مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی, ان کو سب کچھ مانا, امام حسین کو اپنا قائد مان لیا, اور اب دنیا کی لالچ میں, دنیا کے مال کی لالچ میں, اپنی جان کی خوف میں, ڈر میں, اللہ اکبر, انہوں نے سب کچھ مطلب وہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اللہ پاک خیر کا معاملہ کریں. پھر اس کے بعد علی بھائی آتا ہے کہ جب آپ نے مغرب کا سلام پھیرا کوئی بھی نہ بچا. آپ کو بڑا صدمہ بھی ہوا, اور اس میں صدمہ بڑا یہ تھا کہ میں نے تو خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ دیا ہے, آپ تشریف لائیں, اور اب آپ تشریف لانے کے لیے نکل چکے ہوں گے اللہ یا نکلیں گے. تو یہ بھی ایک صدمہ کھایا جا رہا تھا کہ ایک تو یہ قوم کے حالات, بے وفائی, اور اس میں عبید اللہ بن زیاد کے معاملات, اور اس میں یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ امام عالی مقام آ جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, یہ بات کھائی جا رہی تھی. اسی حالت میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پیاس محسوس ہوئی. ایک گھر سامنے نظر آیا جہاں طوا نامی ایک عورت موجود تھی. اس سے آپ نے پانی مانگا, اس نے آپ کو پہچان لیا, آپ کو فوراً پانی پیش کیا اور اپنے مکان میں رہائش بھی دی کہ آپ یہاں رک جائیں. اب اس عورت کا جو بیٹا تھا نا وہ اس کا آدمی تھا, اس کا گرگا تھا,
عبید اللہ بن زیاد کا. اس نے فوراً خبر پہنچائی کہ مسلم بن عقیل یہاں پر رکے ہوئے ہیں. اب عبید اللہ بن زیاد نے ایک چند لشکر کو بھیجا کہ جاؤ ان کو گرفتار کر کے لے کر آؤ. تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ حالات ہیں، اب آپ نے جواب دینا شروع کیا. کئیوں کو زخمی کیا اور کئیوں کو نعرے جہنم پہنچا دیا. یہ سٹارٹنگ ہوئی یہاں سے لڑائی کی. اب چونکہ وہ تو قبضہ مطلب قید کرنے کے لیے آ رہے تھے، آپ نے پھر اس کا رپلائی کیا. اب جب اس نے دشمن نے دیکھا نا کہ ان کو اس طرح، یعنی یہ شیر آدمی ہے، اہل بیت کے آدمی ہے نا، ان سے لڑ کر ہم جیت نہیں سکتے ہیں. اب اس نے کیا چال چلی، اب اور چال چلی اچھا عبید اللہ بن زیاد نے، کہ اس نے آدمیوں کو بھیجا کہ ہم کوئی جنگ بنگ کرنا نہیں چاہ رہے، آپ ایک کام کرو، عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لو. تو آپ نے کہا یہ تو صحیح ہے، ہم تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ بیٹھ کر بات کریں تاکہ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے اور یہ سارے معاملات ختم ہو جائے. آپ نے اس بات کو پسند کیا. اب وہ جو آئے تھے لڑنے کے لیے، کچھ تو مارے گئے، کچھ زخمی ہوئے، جو تھے دوسرے وہ آپ کو لے کر عبید اللہ بن زیاد کی طرف بڑھے، گورنر ہاؤس کی طرف. اب اس نے پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھی تھی. جو دروازے تھے اس کے پیچھے ہی آدمی تیار رکھے تھے کہ جیسے یہ انٹر ہو ان پر حملہ کر دیا جائے. اللہ اکبر. اور واقع ہوا ایسا کہ جیسے گورنر ہاؤس کا دروازہ کھولا، آپ اندر داخل ہوئے، اس وقت قرآن پاک کی آپ نے تلاوت فرمائی. اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر. یہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے آپ جیسے داخل ہوئے، دونوں طرف سے حملہ کر دیا گیا اچانک، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر شہید کر دیا گیا. اللہ. اور جو آپ کے بیٹے تھے وہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، والد کو اپنے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھا، اور جیسے ان سے فارغ ہوئے دونوں بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا. اللہ. تو یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ ہوا. اور جس وقت آپ کو شہید کیا گیا نا، یہ واقعہ 3 ذی الحج 60 ہجری کا ہے. جس دن آپ کی شہادت ہوئی اسی دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا سفر مکے سے شروع کیا. اللہ اکبر. اللہ. ناظرین، کتنی یہ تڑپا دینے والی اور رلا دینے والی داستان ہے، کس طریقے سے بے وفائی کی گئی. اور اب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تشریف لائے ہوئے ایک مہمان، اور مہمان کے تو اتنے اکرام احادیث میں بیان کیے جاتے ہیں کہ عام مہمان ہو اس کی بھی عزت کی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں ادھر کتنا عظیم مہمان ہے، اہل بیت اطہار کی کہ مبارک گھرانے کا چشم و چراغ ہے. سبحان اللہ. مسلم بن عقیل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی عظیم شخصیت. وہ آئے، بجائے یہ کہ ان کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینی چاہیے، ایسے موقع پر تو ان بدبختوں نے بے وفائی کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے سہارا چھوڑ دیا. یعنی ایک طرف تو 40 آئے تھے انہی کے لیے، جی آئے ان کی تھے درخواستوں پر ہی آئے تھے، اور انہی کے لیا، اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا استغفر گیا. اللہ. اور بتاتے روایت میں آتا ہے کہ ان کے سر قلم کرنے کے بعد نیزے پر لے کر پورے شہر میں گھوما گیا. ان کے شہزادے اور ان کے سر کو لے کر کے باقاعدہ گھوما گیا ہے. اللہ. اور جو ہانی نے آپ کو سہارا دیا تھا اس کو بھی مار دیا گیا. اللہ اکبر. یہ یعنی کتنا ظلم، تشدد اور یہ سب کیا جا رہا ہے، اتنے عظیم گھرانے والوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. پھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کے پیارے پیارے 2 ننھے شہزادوں کو شہید کیا. یہ ظلم و زیادتی بھی یہاں سے اسٹارٹ ہو چکی ہے. اب سمجھیے کہ دروازہ کھل چکا ہے. ان بدبختوں نے سمجھیے کہ اپنی بدبختی پر مہر لگوانی شروع کر دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو اب دعوت دینا شروع کر دی ہے. یعنی جن کو یہ سمجھیے کہ ہم اگر اپنی پلکوں پر بھی رکھیں نا، تب بھی ان کی عظمتوں کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا ہے. بہرحال اب یہ معاملات ہوئے، پھر آگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں پہنچے، اور پھر کس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے. اب یقین مانیے کہ اب کا جو یہ واقعات ہے نا، اب یہ داستان سمجھیے کہ شروع ہو چکی ہے، اصل جو واقعات ہے کربلا کے. اور اب یہ انشاءاللہ کل سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مزید کنٹینیو کریں، تو ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے. اور دلچسپی مزید بڑھ چکی ہے، اور سمجھیے کہ قربانیوں کا مزید اب درس یہاں سے شروع ہو چکا ہے، تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. کل انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح آپ مکے سے روانہ ہوئے. ادھر تو حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو کوفہ والے ہیں بے وفا ہو چکے ہیں. سارے کے سارے جو ہیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اور دنیا کی وجہ سے. اب
کیا ہوتا ہے امام حسین کب تشریف لائے، یہ سارا واقعہ کس طرح ہوا، انشاءاللہ ہم کل بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو کنٹینیو آپ نے دیکھنا ہے اس پروگرام کو، اور جو اصل واقعہ یا حقیقی واقعہ ہے آپ یہاں سے دیکھیں، اس کو ملاحظہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت اطہار کی قربانیوں سے اللہ ہم سب کو بھی درس لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا.